بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد فیاض، سی ای او، ایشیا کنسلٹنگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ اینڈ کارپوریٹ سروسز، اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا عنوان اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بارے میں اہم معلومات ہے۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ معلومات صرف عوام الناس کی سہولت اور رہنمائی کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی دیگر معلومات کے حصول کے لیے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ آپ یہ ویڈیو اپنے کنٹیکٹس کو بھی معلومات کی غرض سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے بہت اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شہر محکمہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ سی ڈی اے کے زیر انتظام ہے، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو اسلام آباد کے انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہے اور جدید ٹیکنیک اور تجربے اور بہت زیادہ تجربے کا حامل ہے۔ اس کی پراپرٹی کا ریکارڈ، پراپرٹی کی منتقلی کا نظام یعنی کہ ٹرانسفر کا سسٹم اور انتظام بھی بہت جدید، ٹرانسپیرنٹ اور محفوظ ہے۔ اب محکمہ سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ دو مزید سرکاری محکمے، فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی FGHA اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی PHAF پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن بھی اس انتظام میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان محکموں کی طرف سے سیکٹرز کی جدید ٹاؤن پلاننگ، جدید سہولیات اور بہترین ڈیولپمنٹ، کم وقت میں پراپرٹی کی ویلیو اور مانگ کا بڑھنا بھی یہاں کی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں توجہ بڑھاتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت مقامی افراد کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں اور اوورسیز پاکستانیز کی کثیر تعداد میں کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت مختلف سیکٹرز اور ماڈل ولیجز پر مشتمل ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکثر سیکٹرز ڈیولپ ہو کر آباد ہو چکے ہیں۔ ایسے سیکٹرز میں پلاٹس اور مکانوں و دیگر پراپرٹی موجودہ ریٹ ویلیو کے حساب سے ری سیل ہو رہی ہے، جبکہ کچھ سیکٹرز انڈر ڈیولپ ہیں اور کچھ سیکٹرز مستقبل میں بنیں گے جن کی قیمت اس وقت کے مطابق رکھی جائے گی۔ اسلام آباد میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے میرے نقطۂ نظر کے مطابق حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ خرید و فروخت پرائیویٹ سوسائٹیز کے بجائے سرکاری محکموں کے زیر انتظام سیکٹرز میں کی جائے، یعنی کہ CDA PHA یا FGHA کے جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ یہ سرمایہ کاری کی جائے۔ یہاں پر سرمایہ کاری زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ سرکاری اداروں کے کام ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اور پرائیویٹ سوسائٹیز کی تیز رفتاری کے باوجود لوگوں کی اکثریت صرف سرکاری اداروں پر اعتبار کرتی ہے، اور سرکاری سیکٹرز کے ریٹ اسی وجہ سے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ آج بھی زیادہ ہیں۔ اکثر سوسائٹیاں قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ سوسائٹیاں CDA کا غلط نام اپنی تشہیر میں استعمال کرتی ہیں۔ ان سب باتوں سے اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ زیادہ نہیں مگر چند ایک سوسائٹیاں کام درست بھی کرتی ہیں اور اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں۔
ان میں پلاٹ خریدتے وقت پلاٹ متعلقہ اتھارٹی کے منظور کردہ LOP یعنی کہ لے آؤٹ پلان میں لازمی دیکھ کر تسلی کر لینی چاہیے، ورنہ بعد میں بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن اور دیگر معاملات میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سوسائٹیاں سب سے بڑی غلطی یا خرابی ہی یہ کرتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ان کو متعلقہ اتھارٹی نے 3000 پلاٹوں کی منظوری دی ہے تو وہ خود سے 4000 یا اس سے بھی زیادہ پلاٹ بیچ دیتی ہیں جو کہ LOP کا حصہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سوسائٹیوں کے منظور شدہ NOC LOP بعض اوقات ان کی کارکردگی یا دیگر وجوہات کی بنیاد پر کینسل بھی ہو جاتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ بزنس نے اپنا بڑا ہی عروج دیکھا ہے، خاص طور پر جب حکومت کی طرف سے ٹیکس کے ریٹ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اس وقت چونکہ حکومت کی طرف سے بے تحاشا اور ضرورت سے بہت زیادہ ٹیکس لگ چکے ہیں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر، اور موجودہ معاشی بحران انسرٹینٹی بھی ایک وجہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کام کچھ حد تک سلو ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو بھی یہ تجویز ہے کہ اگر وہ ٹیکس مناسب رکھے تو کاروبار کے سرکولیشن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کو زیادہ ریونیو آ سکتا ہے، اور جس میں ان کی ہماری پبلک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کا روزگار بہتر مل سکتا ہے اور فائنانس ترقی کر سکتی ہے۔ جبکہ غیر ضروری طور پر ٹیکس کے ریٹ بڑھا دینے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ریونیو رک گیا ہے بلکہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے نظر ثانی حکومت کو ضرور کر لینی چاہیے۔ سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی شہرت کے حامل ایماندار ڈیلر کی خدمات لینی چاہیے۔ ڈیلر اگر پراپرٹی مالکان سے ڈائریکٹ ڈیل کرواتے ہیں تو ان کی مزدوری ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مالکان سے طے شدہ قیمت پر جائیداد اسٹامپ پیپر پر خرید کر اپنا مارجن منافع رکھ کر بھی بیچتے ہیں۔ صورت جو بھی ہو، اس کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریقین کے مابین کلیئر ہو۔ پراپرٹی خریدتے وقت متعلقہ اتھارٹی سے اس کی ملکیت اور دیگر معاملات ضرور چیک کر لینے چاہیے، اور تمام لین دین سوچ سمجھ کر درست طریقے سے قانون اور شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عام طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنے والے فریقین اپنے حصے کا ٹیکس خود جمع کرواتے ہیں اور ٹرانسفر فیس خریدار کے ذمہ ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ میری فرم میسرز ایشیا کنسلٹنگ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ اور اینڈ جنرل کارپوریٹ سروسز واقع G7 مرکز اسلام آباد سال 2004 سے رجسٹرڈ ہے اور کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ نیم آف ٹرسٹ ہے۔ آپ اس حوالے سے جب بھی چاہیں مشاورت کر سکتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محمد فیاض، CEO ایشیا کنسلٹنگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ، صدر وفاقی انجمن شہریان، کالمنسٹ، سابق چیف الیکشن ٹریڈرز یونین۔ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 0333 987 5574۔